فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7۔ اور آپ سب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور میرا نام رائحہ کاظمی ہے۔ آج اس سلسلے کا پارٹ نمبر 29 ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہم جس موضوع کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے جن کی غیبت جائز ہے۔ اس سلسلے میں 491 پیج پہ غیبت کے بارے میں شہید ثانی کا بیان جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ آئے اب اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ جہاں بھی کسی کی برائی بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس سے شریعت کے نزدیک ایک صحیح مقصد پیش نظر ہوتا ہے جس کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایسے مقامات پر غیبت کوئی گناہ نہیں۔ پس علماء کرام نے ایسے 10 مقام ذکر فرمائے ہیں جہاں غیبت کی اجازت ہے۔ پہلا مقام ظلم۔ آگے سوالیہ نشان ہے کہ یعنی ظلم کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص قاضی حاکم شریعت کو ظلم، بددیانتی اور رشوت ستانی سے متہم کرے گا وہ غیبت کرنے والا گناہگار ہوگا۔ البتہ قاضی نے جس پر ظلم کیا ہو اسے اپنی شکایت ایسے شخص سے کرنا چاہیے جس سے اسے ظلم کے ازالے کی توقع ہو۔ اگر ایسا کیے بغیر اس کو اپنا حق نہ مل سکتا ہو تو وہ قاضی کی طرف ظلم کی نسبت دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حقدار کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تونگر و مالدار کا ٹال مٹول سے کام لینا اور قرض ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ نیز ارشاد فرمایا جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے وہ ادا کر سکتا ہے مگر ٹال مٹول سے کام لے کر اسے ادا نہیں کرتا، اسے عدالت میں پیش کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہے۔ دوسرا مقام صحیح نظریے کے تحت برائیوں کے خاتمے اور گناہوں سے روکنے کے لیے امداد طلب کرنا۔ چنانچہ اگر یہ بات پیش نظر نہ ہو تو ایسا کرنا حرام ہوگا۔ تیسرا مقام استفتاء یعنی فتویٰ طلب کرنا۔ جیسا کہ آپ مفتی سے کہتے ہیں کہ میرے باپ یا بھائی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن اس موقع پر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس پر آپ کے بھائی یا باپ نے ظلم کیا ہو۔ روایت ہے کہ ہند زوجہ ابو سفیان نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو سفیان ایک کنجوس انسان ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میری اور میرے اولاد کے لیے کافی ہو، کیا میں اس کی اطلاع کے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مناسب مقدار میں اتنا لے سکتی ہو جس سے تمہاری اور تمہاری اولاد کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو۔ چنانچہ ہند نے ابو سفیان کی کنجوسی کا تذکرہ کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس بات پر نہیں ٹوکا کیونکہ اس کا مقصد فتویٰ طلب کرنا تھا۔ اس سلسلے میں حاشیہ میں لکھا گیا ہے کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عہود یہ ہے کہ ایسے موقع پر اشاروں کنائیوں سے کام لیا جائے، چونکہ یہ روایت عامہ کی طرف سے ہے لہٰذا قبول نہیں کی جا سکتی۔ ساتھ ہی یہ احتمال بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کو ابو سفیان کے فسق و نفاق کی وجہ سے بھی نہ ٹوکا ہوگا۔ چوتھا مقام کسی مسلمان کو خطرات و برائیوں میں پڑنے سے بچانا اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کا خلوص کے ساتھ مشورہ دینا۔ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو
فقی بننے کا اہل نہیں مگر فقی بنا ہوا ہے تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے نقص سے مطلع کریں اور انہیں اس کی اطاعت کے خطرات سے آگاہ کریں۔ اسی طرح جب آپ کسی شخص کو کسی فاسق کے پاس آتا جاتا دیکھیں جو اپنے امر کو چھپاتا ہو اور آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کی دوستی کی وجہ سے وہ خلاف شرع کاموں کا مرتکب ہوگا تو آپ کا فرض ہے کہ اسے اس کے فسق سے آگاہ کریں، بالخصوص جب کہ یہ فسق بدعت کے پھیلنے اور دوسروں پر اثر کرنے کا باعث ہو۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بعض اوقات شیطان ایسے موقع پر فریب و دھوکہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے اس قسم کے اقدام کا موجب خلوص نہ ہو بلکہ اس شخص کا مقام و منزلت ہو جس سے آپ حسد کر رہے ہوں، اور شیطان خلق خدا کی ہمدردی کے بھیس میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ نیز ایوب کو صرف اسی حد تک بیان کیا جائے جو اسی سوال سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ازدواج کے بارے میں مشورہ کرنے والے کو صرف اسی حد تک کسی کے عیب سے مطلع کیا جائے جو شخص اس سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں شرکت یا مزاربہ یا سفر کے عیوب کو بیان نہ کیا جائے۔ بہرحال کسی بھی معاملے کو صرف اسی سے متعلقہ عیوب کو بیان کیا جائے گا، مشورہ طلب کرنے والے اس سے بڑھ کر اس کے عیوب بیان نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ مشورہ لینے والا کی اس بات سے ازدواج سے باز آ جائے گا کہ وہ اس ازدواج کا اہل نہیں ہے تو صرف اسی حد تک کہنا کافی ہے، اس سے زیادہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر اسے علم ہو کہ وہ ایوب کی وضاحت کے ساتھ ہی ازدواج سے باز رہے گا تو پھر اسے وضاحت کر دینا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا تم فاجر کے عیب بیان کرنے سے ڈرتے ہو مبادا کہ لوگ اسے پہچان لیں؟ جو عیب اس میں پائے جاتے ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب فاطمہ بنت قیس نے اپنی شادی کے بارے میں مشورہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ ایک فقیر و نادار آدمی ہے، جبکہ ابو جہم نے اپنے کندھے سے اپنا عصا کبھی نہیں اتارا۔ 5واں مقام گواہ اور راوی کے بیان میں جرح و تعدیل ہے۔ اسی بنا پر علماء نے کتاب رجال تصنیف فرمائی اور ان کی اقسام بیان کی ہیں۔ کسی کو ثقہ یعنی سے قاف اور ہے بتایا ہے، کسی کو مجروح قرار دیا ہے، نیز اس جرح کے عمومی اسباب ذکر کیے ہیں، لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے یہاں بھی خلوص شرط ہے۔ اس بارے میں مسلمانوں کے اموال کو محفوظ رکھنے، سنت کو بچانے اور اس کی جھوٹ سے حفاظت کرنے کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ عداوت و تعصب کو دور کرنا ہوگا، صرف وہی ذکر کرنا ہوگا جو شہادت یا روایت کے جواز کا موجب ہو، اس سے زیادہ کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا یہ کہا جائے گا کہ راوی یا شاہد تانوں کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، تعونوں کی اولاد ہے، توئے عین واو نون واو اور نون غنہ، تعونوں کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اگر وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو یہ اور بات ہے اور اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ 6واں مقام جس شخص کا عیب بیان کیا جائے وہ اس عیب کے اعلانیہ ارتکاب کی وجہ سے اس بیان کا مستحق ہو، جیسے اعلانیہ فسق کرنے والا کہ اگر اس کے عیب کو بیان کیا جائے تو اسے برا نہ لگے تو اس کے صرف اسی عیب کو بیان کیا جائے گا، کسی دوسرے عیب کو نہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے چہرے سے حیا کا پردہ اتار پھینکا ہو اس کی غیبت نہیں ہے۔ ظاہری طور پر تو روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی غیبت جائز ہے خواہ اسے برا ہی لگے۔ فاسق کے مطلق کی غیبت کے جواز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا غیبت لفاسق، یعنی فاسق کی کوئی غیبت نہیں، لیکن اصل حدیث کسی کی غیبت نہ کرو کی بنا پر اس کو مسترد کیا گیا ہے، یا پھر اسے کسی خاص فاسق پر محمول کیا جائے گا یا اسے نہیں پر حمل کیا جائے گا، خواہ وہ خبر کی صورت ہی میں ہو۔ یہی بات درست ہے، لیکن اگر اس سے دینی غرض اور صحیح مقصد پیش نظر ہو، مثلا جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس طرح کہ وہ اپنے ان افعال سے باز آ جائے گا تو پھر غیبت جائز ہوگی اور اس کا تعلق
نہیں عن المنکر کے باب سے ہو جائے گا۔ 7واں مقام، انسان ایسے نام سے معروف ہو جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، جیسے آرج یعنی لنگڑا یا آمش یعنی نابینا۔ مثلاً کہا جائے ابو الزناد آرج نے بیان کیا یا سلیمان آمش نے روایت کی ہے وغیرہ۔ چنانچہ علماء نے پہچان کی غرض سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، اور اس لیے بھی یہ بات ان کے نام کا ایسا جز بن گئی ہے اور وہ اس قدر مشہور ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو اس کا علم ہو بھی جائے تو اس کا برا نہ منائے۔ حق بات یہ ہے کہ جسے معتمد علماء نے بیان کیا ہے اسی پہ اکتفا کیا جائے گا، لیکن اگر کسی زندہ شخص کے بارے میں کہا جائے تو جب تک اس سے اس کی رضامندی معلوم نہ ہو اس وقت اسے اس سے نسبت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے یہ بات عمومی نہیں کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر وہ اس سے راضی ہے تو پھر غیبت نہیں ہوگی، خواہ جو بھی ہو۔ اگر اس سے کوئی بہتر و مناسب تر صورت پیدا ہو سکتی ہے اور دوسرے مناسب لفظوں میں اس کی تعریف کی جا سکتی ہو تو وہ بہت ہی بہتر ہے۔ اسی لیے نابینا کے لیے روشن دل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو نقص کے بیان سے بہتر ہے۔ 8واں مقام، کسی کے عیب کی اتنی مقدار معلوم ہو جائے جس سے اس پر حد تعزیر کا اجرا ثابت ہو جائے تو اس کا ذکر حکام کے نزدیک جائز ہے، خواہ وہ موجود ہو یا غیر حاضر ہو۔ البتہ اس سے تجاوز جائز نہیں ہوگا، ہاں البتہ اس بارے میں کوئی اور وجہ نہیں پائی جاتی ہوگی۔ 9واں مقام، جب کسی کے جرم کو 2 آدمی جان لیں پھر وہ اس کی گواہی دیں اور ان میں سے ایک دوسرے شخص سے اس کے جرم کو مجرم کی عدم موجودگی میں بیان کرے تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ ذکر سننے والے پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اگرچہ مناسب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی زبان کو ایسا کرنے سے بچائے، خصوصاً مذکورہ اغراض میں سے کوئی غرض بھی پیش نظر نہ ہو یا ان سے اس کے اس جرم کو شہرت ملتی ہو۔ 10واں مقام، جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی غیبت کرتا ہو تو اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہے بھی یا نہیں، تو اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس پہ واجب نہیں کہ وہ غیبت کرنے والے کو منع کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ جن کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے وہ اس کا مستحق ہو۔ اس وقت غیبت کرنے والے کے فعل کو صحیح ہونے پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ اسے اس شخص کا غلط ہونا معلوم نہ ہو، کیونکہ ایسے موقع پہ اسے ایسا کرنے سے روکنا اس کی حد تک ہوگی جو 2 حراموں میں سے ایک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اسے متنبہ کر دیا جائے تاکہ اس کے لیے چارہ کار نکل آئے۔ اس لیے ایسے موقع کے لیے عمومی دلائل موجود ہیں اور وہ ہے ارادہ عموم کی دلیل، تاکہ اغرا بالجہل سے بچایا جا سکے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر بات واقعاً صحیح ہو تو سامع بھی اس کا ہمنوا ہو جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ بات کرنے والے کی اطلاع ایسے امور پر مبنی ہو جو اسے تندرست قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں غیبت سے نہیں کرنے کے قواعد ساقط ہو جائیں گے اور یہ شخص غیبت سننے سے مستثنی قرار پائے گا، جبکہ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ غیبت کا سننا بھی ایک طرح کی غیبت ہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیبت سے ہر حال میں بچنا لازم ہے، خواہ کسی راجح وجہ سے ہو یا مباح ہونے کی وجہ سے۔ احتراز ہر صورت میں ضروری ہے تاکہ نفس انسانی اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو سکے۔ اس بات کی تائید غیبت سے مطلقاً نہیں بھی کرتی ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے۔ البتہ اگر غیبت کرنے میں کوئی راجح وجہ پائی جاتی ہو تو اس کا تعلق وجوب سے ہو جائے گا، جیسے بدعت کاروں کی تردید، فاسق و فاجر لوگوں کو تنبیہ، ان سے نفرت دلانا اور ان کی اتباع سے دوسرے لوگوں کو باز رکھنا۔ ایسے وقت میں غیبت صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہو جائے گی۔ البتہ ان تمام امور میں نیت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ بیدار اور سمجھدار انسان کو اپنے مقصد اور اصلاح سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق کی دعا کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کی جاتی ہے کیونکہ وہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ تمام شد کلام شہید ثانی نور اللہ
ذریعہ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 31 تا 231 تا 234 صفحہ نمبر 231 تا 234۔ شہید اول اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اپنی کتاب قواعد میں فرماتے ہیں کہ غیبت قرآن مجید اور اخبار و احادیث کی نص کی روح سے حرام ہے۔ غیبت کی دو قسمیں ہیں، ظاہر اور وہ معلوم ہے، اور نمبر 2 خفی اور وہ بہت ہیں۔ مثلا کسی پر چوٹ لگانی ہو تو کہا جاتا ہے میں سرکاری حکام کے پاس نہیں جاتا، میں یتیموں کا مال نہیں کھاتا، فلاں شخص، اس سے وہ شخص مراد ہو جس پر چوٹ کر رہا ہے، ایسا ہے۔ یا مثلا خدا کا شکر اس انداز سے کرتا ہے جس سے دوسروں پر تعریض یعنی چوٹ کرنی مقصود ہوتی ہے، اور کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قسم کی باتوں سے بچایا ہوا ہے وغیرہ۔ خفی جو کثیر صورتوں میں دوسروں کے نقائص کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ اس محفل میں موجود ہی ہو۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر وہ شخص ایسا کرتا تو بہتر تھا، یا اگر ایسا نہ کرتا تو بہت ہی اچھا تھا۔ ان میں سے ایک موقع ایسا بھی ہے کہ مستحق غیبت کی عیب جوئی کر کے غیر مستحق کو دوسروں کے عیوب سے متنبع کیا جاتا ہے۔ البتہ لوگوں کے وہ نقائص ہیں جو انسان کے دل میں کھٹکتے ہیں اور بار بار دل میں آتے رہتے ہیں، وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرنے والے خیالات و ابہام کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مخفی قسم وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کی مذمت ناپسندیدہ طریقے سے کرتا ہے یا ایسی باتوں سے اس کی مذمت کرتا ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی۔ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر غیبت جائز ہوتی ہے۔ پہلا مقام، جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ علی اعلان ایسا کام کرے جس سے وہ غیبت کا مستحق ہو جائے، جیسے کافر یا جو ظاہراً فسق کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر اس کے اسی کام کو ذکر کیا جائے نہ کہ دوسرے کام کو، جبکہ بعض لوگوں نے فاسق کا ذکر کرنے سے روکا ہے اور اس کے اس فسق کی وجہ سے قذف کی تعزیر واجب قرار دی گئی ہے، اصحاب امامیہ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ علماء عامہ یعنی اہل سنت کا قول ہے کہ لا غیبت الفاسق او فی فاسق، یعنی فاسق کی غیبت یا اس کے بارے میں غیبت نہیں ہے والی روایت کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، کیونکہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے تو اسے نہیں پر حمل کیا جا سکتا ہے، یعنی خبر بامعنی نہیں کے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے فسق پر ناز کرتا ہے اور اپنے اشعار یا کلام میں فسق پر مبنی چیزیں بیان کرتا ہے تو اس کے کلام کو بیان کرنا جائز ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، لیکن جو شخص اپنے فسق پر ناز کرتا ہے وہ اپنے اشعار یا کلام میں فسق پر مبنی چیزیں بیان کرتا ہے تو اس کے کلام کو بیان کرنا جائز ہے۔ دوسرا مقام، ظلم کی شکایت اور مظلوم کا اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بیان کرنا۔ نمبر 3 مقام، مشورہ لینے والے سے خیر خواہی کرنا اور اسے صحیح مشورہ دینا۔ چوتھا مقام، شاہد یعنی گواہ اور راوی کے بارے میں جرح و تعدیل کرنا۔ پانچواں مقام، بدعتی لوگوں، ان کی فاسد تصنیفات اور گمراہ کن آرا کا تذکرہ، لیکن یہ بات اسی حد تک محدود رہنی چاہیے۔ علماء عامہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو شخص مر جائے اس کی تشییع نہیں کرنی چاہیے جسے اس کی عظمت ظاہر ہو، اس کی اصناف کو نہیں رہنے دینا چاہیے جنہیں پڑھا جائے، اور کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہنا چاہیے جس سے دوسروں کے بگڑ جانے کا خدشہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اس کے عیوب کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کرو۔ ایک اور روایت ہے کہ مرنے والوں کے بارے میں خیر یعنی اچھائی کے سوا کوئی اور بات نہ کرو۔ چھٹا مقام، اگر کسی برائی کے مرتکب کا اتنی تعداد کے لوگوں کو علم ہو گیا ہو جس کی بنا پر حد یا تعزیر ثابت ہو جاتی ہو تو حکام کے پاس اس شخص کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کا بیان جائز ہے۔
7واں مقام جب کسی برائی کو دو شخصوں نے مشاہدے سے جان لیا اور ان میں سے ایک دوسرے سے وہ برائی بیان کرتا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ اس کا سامع پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے کیونکہ بیان کرنے والا عاصی کی نیت میں اسے وہ بات یاد دلا رہا ہے کہ اگر خود عاصی موجود ہو تو اسے ناگوار گزرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات اسے بھول چکی ہو اور وہ اسے یاد دلا رہا ہے، یا اس طرح اس برائی کو شہرت مل رہی ہو۔ جناب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت 10 مقامات پر جائز قرار دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 گواہی کے موقع پہ، نمبر 2 نہی عن المنکر، نمبر 3 ستم رسیدہ کے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بیان کرنے، نمبر 4 مشورہ حاصل کرنے والے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اسے صحیح صورتحال سے آگاہ کرنے، نمبر 5 گواہ اور راوی پر جرح، نمبر 6 بعض علماء و صاحبان سند کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے، نمبر 7 ایسے فاسق کی غیبت بیان کرنے پر جو اپنے فسق کو اعلانیہ انجام دیتا ہے اور اس کے ارتکاب میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتا، نمبر 8 کسی وصف کے ساتھ مشہور شخص کے ذکر کے موقع پہ جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، مثلا نابینا یا لنگڑا وغیرہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح کے ذکر سے اس کی حقارت یا مذمت مقصود نہ ہو، نمبر 9 جو کسی کی برائی کو جانتا ہو اس کے سامنے اس برائی کو بیان کرنے پر بشرطیہ کہ کوئی دوسرا اسے نہ سن رہا ہو، نمبر 10 علمی مسائل میں غلطی کی اصلاح کے موقع پر اس قصد کے ساتھ کہ غلط مسائل کی کوئی اتباع نہ کرے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 238 تا 240۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں 3137 پر غیبت کی بنیاد۔ غیبت کی بنیاد کے سلسلے میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے ایک ہی حدیث ہے، 15529 پہ آئیں اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ غیبت کی 10 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 غصے کو ٹھنڈا کرنا، نمبر 2 کسی قوم کی امداد کرنا، نمبر 3 کسی پہ تہمت لگانا، نمبر 4 تصدیق کیے بغیر کسی خبر کو سچا سمجھنا، نمبر 5 بدگمانی، نمبر 6 حسد، نمبر 7 تمسخر، نمبر 8 تعجب، نمبر 9 پریشان کرنا، نمبر 10 خود ستائی۔ لہٰذا تم ایسی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو اس پر خالق کو یاد کرو نہ کہ مخلوق کو۔ جب ایسا کرو گے تو تمہارے لیے یہ غیبت کی جگہ عبرت بن جائے گی اور گناہ کی جگہ ثواب ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 257 قول مؤلف غیبت اور اس کے علاج کا بیان ملاحظہ ہو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 227 اور صفحہ نمبر 231۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں غیبت کی قسمیں 3138۔ آئے اب اس حصے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15530 پہ جو حدیث ہے غیبت میں شامل ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کو بیان کرو جنہیں اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 248 ہے۔ 15531 پہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی شخص کے بارے میں ایسی باتوں کو بیان کروں جو مجھ میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 8035۔ 15532 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک اسے کھلایا نہ جائے اور کسی کے پاس نہیں جاتا جب تک کہ کوئی اس کے پاس نہ جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ اس کی غیبت کی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اس کے بارے میں وہی کچھ کہا ہے جو اس میں پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرو جو اس میں پائی جاتی ہے۔ الترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 506۔ اسے اصفہانی نے بھی روایت کیا ہے۔ قول مؤلف شہید ثانی رضوان اللہ علیہ غیبت کی اقسام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ غیبت سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ اسے ناگوار گزرے، یا اس کو اعلانیہ بیان کیا جائے، یا اسے متنبہ کیا جائے، یا سب
یہ سب غیبت کی قسمیں ہیں۔ ان کا تعلق اس شخص کے نقص سے ہوتا ہے جس کی غیبت کی جاتی ہے، اور یہ نقص یا اس کے بدن سے ہوتا ہے یا نسب سے، یا اس کی خلقت سے یا فعل سے یا قول سے یا دین سے یا دنیا سے، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں اور گھر تک سے ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصباح الشریعہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیبت کا تعلق چند چیزوں سے ہوتا ہے، مثلا کسی کی خلقت، فعل، لین دین، مذہب اور جہالت وغیرہ کے بارے میں اس کے عیوب کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ جسم کے بارے میں مثلا تم اسے کہو کہ یہ اندھا ہے یا کانا ہے یا بھینگا ہے یا بہرا ہے یا پس قد کا ہے یا لمبے قد کا ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے یا زرد ہے، نیز تمام وہ عیوب جن کا ذکر اسے ناگوار گزرے، یا اس کے نسب کے بارے میں کہا جائے کہ اس کا باپ خبیث ہے یا خسیس ہے یا موچی ہے یا جولاہا ہے، یا اس قسم کی باتیں جو اسے ناپسند ہوں، یا اس کے اخلاق کے بارے میں کہا جائے کہ بدخلق ہے، بخیل ہے، متکبر ہے، اکڑتا ہے، مغرور ہے، سخت گسیلا ہے، بزدل ہے، کمزور دل والا ہے وغیرہ، یا اس کے جن افعال کا تعلق دین سے ہوتا ہے، مثلا کہا جائے کہ چور ہے، جھوٹا ہے، شرابی ہے، خائن ہے، ظالم ہے، نماز کو حقیر سمجھتا ہے، رکوع و سجود کو اچھی طرح نہیں بجا لاتا، نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتا، والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، اپنے آپ کو غیبت سے نہیں بچاتا، لوگوں کی عزتوں کے در پہ رہتا ہے، یا اس کے جن افعال کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جائے کہ بے ادب ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے اوپر کسی کے حق کی پرواہ نہیں کرتا، باتونی ہے، بہت کھاتا ہے، بہت سوتا ہے، جہاں اس کے بیٹھنے کا مقام نہیں وہیں جا بیٹھتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا اس کے لباس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی آستینیں کھلی ہیں، چادر کو زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے، لباس میلا کچیلا ہے وغیرہ۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کا تعلق صرف زبان یا کلام سے نہیں ہوتا کہ کسی بھائی کے ایسے نقص کو بیان کیا جائے جو اسے ناگوار گزرتا ہو اور اس نقص کا دوسروں کے سامنے ذکر کیا جائے، بلکہ اشاروں کنائیوں سے بھی اس چیز کا بیان گویا وضاحت و صراحت کے ساتھ اسے بیان کرنا ہوتا ہے۔ فعل بھی قول کی مانند ہے، اشارہ، کنائیہ، رمز، کنیت، حرکت، غرض ہر وہ طریقہ جس سے مقصود کو سمجھا جائے غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے، معنی کے لحاظ سے زبان کے ساتھ سمجھانے کے مساوی ہے، جس کے تلفظ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی اور جب وہ واپس چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کا خط چھوٹا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ غیبت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی کی نقل اتاری جائے، مثلا لنگڑے کی نقل اتاری جائے یا جس طرح وہ چلتا ہے، یہ بھی غیبت ہوگی، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کسی کا نقص تصور میں لانے اور سمجھانے کے لیے زبان سے زیادہ عظیم ہے۔ اسی طرح تحریر کے ذریعے کسی کی غیبت کی جائے تو یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ تحریر 2 زبانوں میں سے ایک ہے۔ کسی مصنف کا اپنی کتاب میں کسی خاص شخص کے عیوب کو ذکر کرنا اور اس کے کلام کی تنقیص کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ایسی باتوں کو بھی ذکر کرے جس کی وجہ سے اس کی تنقیص کی جا رہی ہو اور شرعی طور پر وہ جائز بھی ہوں، جیسے اجتہادی مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر فتویٰ اور مقصود پر دلائل قائم کیے اور دوسروں کے کلام کو ناقص قرار دیے بغیر وہ حل نہیں ہو سکتے۔ اس بارے میں بھی صرف ضرورت کی حد تک کسی پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ البتہ دلائل کو ذکر کرتے وقت اگر کوئی یہ کہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کہا ہے اور کسی شخص کا نام نہ لے تو اس کا شمار غیبت میں نہیں ہوگا۔ اس قسم کا جملہ بھی اس وقت غیبت میں شمار ہوگا کہ مثلا کہا جائے ایک شخص آج ہمارے پاس سے گزرا، یا یہ کہا جائے کہ ہم نے ایک شخص کو ایسی حالت میں دیکھا، اور اس سے مخاطب کو مذکورہ شخص کا علم ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مثلا فلاں شخص مراد ہے، کیونکہ اسے سمجھانے
ہی کی وجہ سے تو غیبت حرام ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہ کس طرح سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے جملے سے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو پھر جائز ہے۔ چنانچہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کسی کا کوئی ناپسندیدہ کام دیکھتے تو فرماتے ان لوگوں کا کیا بنے گا جو ایسے کام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معین شخص کا ذکر نہیں فرماتے تھے۔ معذرت چاہتی ہوں، میں ایک لفظ غلط پڑھ گئی، میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوئی ناپسندیدہ کام دیکھتے تو فرماتے ان لوگوں کا کیا بنے گا جو ایسے کام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معین شخص کا ذکر نہیں فرماتے تھے۔ غیبت کی بدترین اور خبیث ترین قسم ان نام نہاد دانشوروں اور ریاکار صاحبان علم کی غیبت ہے جو اپنے مقصود کو بہتری اور تقوی کے روپ میں بیان کرتے ہیں، جن سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ غیبت سے ان کا دامن صاف ہے اور اصلاح کی صورت میں وہ اپنے مقصود کو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ایک کی بجائے دو برائیوں کا وقت ارتکاب کر رہے ہیں، ایک غیبت اور دوسری ریاکاری۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کسی کے سامنے کسی شخص کا تذکرہ ہو اور وہ یوں کہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ریاست جاہ و مال یا دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں کیا، یا فلاں قسم کی کیفیت سے دوچار نہیں کیا، یا یوں کہے کہ ہم بے حیائی یا بری توفیق سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں فلاں قسم کی برائی سے بچائے رکھے، بلکہ کسی بات پہ صرف خدا کا شکر ہے کہنا بھی اس میں شامل ہوگا۔ جب اسے معلوم ہو کہ مذکورہ شخص اسی برائی میں مبتلا ہے اور وہ جس سے بچے رہنے پر وہ خدا کا شکر بجا لا رہا ہے۔ اسی طرح کی کئی اور صورتیں بھی ہیں۔ وہ شخص دعائیہ کلمات کے ذریعے اور اصلاح پسندی کے روپ میں غیبت کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ایسے انداز میں کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ان برائیوں سے پاک ہے، حالانکہ وہ اس طرح نہ صرف غیبت کر رہا ہوتا ہے بلکہ غیبت کی بدترین قسم کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ غیبت کی ایک اور قسم یہ بھی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، مثلاً کہتا ہے کس قدر خوش قسمت ہے فلاں شخص کہ اپنی عبادات میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتا، مگر بسا اوقات ایسی سستی کا شکار ہو جاتا ہے جس سے ہم سب دوچار ہیں، یعنی یہ کہ وہ ہے بہت بے صبر۔ اس سے بظاہر تو وہ اپنی مذمت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد دوسرے کی مذمت کرنا ہوتا ہے، اور مذمت کے لفظوں کے ساتھ در حقیقت اپنی تعریف کر کے صالح لوگوں میں خود کو شمار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ ایک کے بجائے تین برائیوں کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1 غیبت، نمبر 2 ریاکاری، نمبر 3 خود ستائی، حالانکہ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے صالح افراد میں شامل ہے جو غیبت کی لغت سے بچے ہوئے ہیں۔ شیطان جاہل افراد کو علم و عمل کے ہتھ کنڈے سے اپنا شکار بنا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کسی صحیح راستے کا انتخاب کیے بغیر چل پڑتے ہیں۔ ایک لفظ غلط کی وجہ سے میں دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں۔ وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے صالح افراد میں شامل ہے جو غیبت کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ شیطان جاہل افراد کو علم و عمل کے ہتھ کنڈے سے اپنا شکار بنا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کسی صحیح راستے کا انتخاب کیے بغیر چل پڑتے ہیں اور شیطان اپنی مختلف چالوں سے ان کے اعمال کو برباد اور ان کی کارستانیوں کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ غیبت کی ایک اور قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کے عیوب اس انداز سے بیان کرے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ دے اور وہ حاضرین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے کہے سبحان اللہ، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اس وقت سب حاضرین کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جو اس بارے میں دلچسپی نہیں بھی رکھتا وہ بھی پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ گویا غیبت کرنے والا انسان نام خداوند ذوالجلال کو اپنی قبض اور غلط نظریے کے محکم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اپنی جہالت و نخوت کی وجہ سے خدا پر احسان جتا رہا ہے کہ وہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔
غیبت کی ایک اور قسم یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص سے ایسا کام ہو گیا ہے، یا کہے فلاں شخص اس قسم کی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہے ہمارے دوست سے فلاں کام ہو گیا ہے، یا کہے ہمارا ساتھی فلاں مصیبت میں گرفتار ہو گیا، خداوند عالم ہماری اور اس کی توبہ قبول فرمائیے۔ اس طرح کے دعائیہ کلمات، رنج و غم میں ڈوبے ہوئے الفاظ، محبت اور دوستی پر مشتمل ہمدردانہ گفتگو سے در حقیقت وہ دوسرے کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، لیکن الفاظ دعا، محبت اور ہمدردی پر مشتمل ہوتے ہیں، حالانکہ خدا بند متعال کو اس کے باطنی خبائث اور بے ضمیری کا علم ہوتا ہے، مگر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتا کہ وہ خدا کی ایک ایسی ناراضی مول لے رہا ہے جو جاہل لوگ کسی کی کھلے بندوں غیبت کر کے بھی مول نہیں لیتے۔ غیبت کی مخفی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ تعجب کے انداز میں کسی کی غیبت کو خوب غور سے سننا۔ اس طرح انسان اپنے تعجب کا اظہار کر کے غیبت کرنے والے کی دلجوئی کر رہا ہوتا ہے اور غیبت کی جسارت میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح غیبت کرنے کے لیے اس کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، گویا وہ خود اس طرح اپنے آپ کو اس میدان سے باہر نکال رہا ہوتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ جو بات تم نے بیان کی ہے مجھے اس سے تعجب ہو رہا ہے، اب تک مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ فلاں شخص ایسا ہے۔ اس طرح در حقیقت وہ غیبت کرنے والے کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے اور غیبت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ غیبت کی تصدیق بھی ایک طرح کی غیبت ہوتی ہے، بلکہ اسے توجہ سے سننا بھی غیبت ہی ہے، یہاں تک کہ خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کرنا بھی غیبت ہی ہے۔ یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 223 اور 225 سے لیا گیا تھا۔ اب اگلا موضوع ہے 3139 پہ غیبت کا سننا، اور اس موضوع کے ذیل میں 3 احادیث بیان کی گئی ہیں، آئیں پڑھتے ہیں۔ 15533 پر غیبت کا سننے والا ایسا ہی ہے گویا وہ خود غیبت کر رہا ہو، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15534 پہ کان کا یہ حق ہے کہ اسے غیبت اور ناجائز و ناشائستہ باتوں کے سننے سے روکا جائے، امام زین العابدین بحار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 4۔ 15535 پہ حدیث کا ترجمہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے اپنے کانوں کو اس قسم کی باتوں سے دور رکھو، کیونکہ وہ شخص اپنے ظرف کا بدترین مواد آپ کے ظرف میں ڈالنا چاہتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 259۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو کسی بات کو غور سے سننا، اور باب ہے بری باتوں کا سننا۔ 3140 پر غیبت کے عنوان سے جو ہماری فصل چل رہی ہے، اس کا موضوع ہے غیبت کی تردید، اور آئے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی پر یہ مہربانی کرے کہ کسی مجلس میں اس کی غیبت ہو رہی ہے اور وہ اس کی غیبت کی تردید کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس سے 1000 برائیوں کو دور فرمائے گا۔ یہ اس حدیث کا نمبر شمار تھا 15531۔ اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور یہ حدیث لی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 247 اور جلد نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 247 ہے، اور میں اس کا نمبر شمار دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 15536 پر یہ حدیث اس کتاب میں موجود تھی، اور حدیث لی گئی تھی بحار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 247 سے۔ اگلی حدیث 15537 پہ، جب کسی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو اور سننے والا اس کی نصرت پر قادر ہونے کے باوجود اس کی تردید نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں رسوا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 5877، وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 606۔ 15538 پہ حدیث کا ترجمہ، جس کسی کے سامنے اس کے مومن بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو اور وہ برادر مومن کی اعانت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا ناصر و مددگار ہوگا، اور اگر اس کی نصرت و امداد پہ قدرت رکھنے کے باوجود امداد و نصرت نہ کرے، اس کا کسی قسم کا دفاع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 606، بحار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 255۔
امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 262 15539 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ جو شخص کسی مجلس میں اپنے مومن بھائی کی غیبت سن کر اس کی تردید کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا و آخرت میں 1000 قسم کی برائیوں کو دور فرمائے گا، اور اگر اس کی تردید کرنے کے بجائے خود اس میں دلچسپی لے گا تو اس کا گناہ بھی غیبت کرنے والے کے گناہ کے برابر ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 607 15540 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا غیبت سے دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق بن جاتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 517 اسے احمد ابن ابی الدنیا اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ 15541 پہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں امداد کرتا ہے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرمائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 518 اسے ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے۔ دنیا ہے یا دنیا ہے جو بھی ہے، ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے۔ 15542 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ جب تمہاری موجودگی میں کسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں تو تم اس کی امداد کرو، باتیں کرنے والوں کو جھڑک دو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 5028 قول مؤلف ملاحظہ و عزت و ناموس باب ہے جو شخص اپنے بھائی کی عزت و ناموس کا دفاع کرے نیز وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 606 باب نمبر ہے 156۔ 3141 پر موضوع ہے غیبت کا کفارہ، اور یہ غیبت کے سلسلے میں آخری عنوان ہے۔ اس کے سلسلے میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 543 پر جو حدیث بیان کی گئی ہے آئیں اس کا ترجمہ پڑھیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کا کیا کفارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے غیبت کی ہے اسے جب بھی یاد کرو تو اس کے لیے استغفار کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 606 بہار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 241۔ 15544 پہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی اس کے لیے استغفار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 253 ہے۔ 15545 پر حدیث کا ترجمہ کنز العمال کی حدیث ہے 8036 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت طلب کرو۔ 15546 پر تم میں سے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے استغفار بھی کرے کیونکہ یہی اس کا کفارہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 8037۔ 15547 پر جو حدیث ہے غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو جس کی غیبت کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 8064 اور 8063۔ اس سلسلے کی آخری حدیث غیبت کے کفارے کے سلسلے کی 15548 پہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے تو اس کے لیے استغفار بھی کرے کیونکہ یہی اس کا کفارہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 8065 قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 605 غیبت کا کفارہ واجب ہے اور جس کی غیبت کی جائے اس سے معاف کرائے یا اس کے لیے استغفار کرے۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 کا پارٹ نمبر 29 یہاں پہ اختتام ہوا۔ اگلے پارٹ نمبر 30 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی یہ کتاب جاری و ساری ہے اور صفحہ نمبر 515 تک ہم نے اس کتاب کو الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ 516 سے ہم اگلے پارٹ نمبر 30 کا دوبارہ آغاز کریں گے۔